جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے لیول 3 کمپلیٹ کیا اور آج ہم لیول 4 شروع کر رہے ہیں۔ اس کلاس 1 انشاءاللہ آج ہم اسٹڈی کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ لیول 4 میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آج کا لیسن آیات نمبر 77 سے 79 تک کا بھی ہم مطالعہ کریں گے اور گرامر کا بھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خیر و عافیت سے بھی رکھے، صحت سے بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سوسائٹی میں اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ تھوڑی سی ہم نے اس کو چینجز کیے ہیں اس میں، کہ وہ ایک دعا جو آپ کے سامنے اپنے ناصر بھائی نے رکھی تھی، یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور اس میں یہ بھی دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے آج پڑھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، من دعاء لا یسمع، ولا من نفس ولا تشبع وعلم لا ینفع۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے حضور قبول نہ ہو، ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہو، اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ یعنی علم چاہیے، نفع بخش چاہیے۔ تو ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے اور علم کے حصول کے لیے سٹیپس لیتے ہوئے یہ دیکھنا کہ یہ نفع بخش ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صدقہ جاری کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے: ایک ایسا علم جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، دوسرا ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، اور تیسرا یہ ہے ایسی نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو ہم تینوں جو ہیں ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم یہ صدقہ جاری کے تینوں کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنے بھی چاہیے۔ یہ ہے کہ انسان نے تو دنیا سے جانا ہے نا، تو یہ کہ اس کا نام اعمال کھلا رہے، اس میں جو ہے وہ جو اعمال ہیں وہ شامل، اچھے اعمال شامل ہوتے رہے۔ اور یہ بھی دوسرا بھی ہے کہ انسان اگر غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کی جو ہے نا وہ برائیاں بھی درج ہوتی رہتی ہیں جو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں پھیلتی ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ ایسے نیکی جو ہے، علم ہے، صدقہ ہے، نیک اولاد ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے کے ساتھ۔ یہ ہمارا لیول 4 ہے، اس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف یہ کام ہوتا نا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، غور و فکر عمل کرنا ہے، تو آپ کو ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ مکہ میں رہ کے بڑے آرام سے کرتے رہتے، اور بڑی اپرچونٹی بھی تھی آپ کے پاس۔ لیکن جب اس کے قیام کی بات کرتے تھے نا کہ یہ قانون ہے، یہ نافذ ہوگا، تو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تو مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں جب چیلنج کرتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں، اس کو اسٹیٹس کو آپ چیلنج کرتے ہیں، وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، اور ہمیں بھی چیلنج کرنا ہے، یعنی کہ جو منفی طاقتیں ہیں وہ آپ کے جو سٹیپس ہیں جو آپ نے پازیٹیو اچیو کیے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ جنریٹ نہ ہو، تو اپنے وہ امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں جہاں پہ اپرچونٹی ملتی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات جو ہیں وہ عام بھی ہوں، لوگ سمجھیں بھی، اور اس پہ عمل بھی کریں، اور حکومت بھی اس کے مطابق چلے۔ اس میں اہم نکات جو لیول 4 کے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، یہ مختلف نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے جو لیول 3 میں ہم نے کی ہیں۔ دیکھیے ایک ریویژن ہو جائے، اس کو دوبارہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کے جو 2 چیلنج ہوئی ہیں، الفاظ کے معنی ہیں اور دوسری گرامر ہے۔ تو الفاظ کے معنی جو ہم اشارات اور جملوں سے سیکھتے ہیں، فکروں سے سیکھتے ہیں، اور معنی جو ہے ٹی پی آئی سے اور بھی بول چال سے ہم سیکھتے ہیں، اور یہ الحمدللہ لگاتار ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہم نے جو ڈسٹریبیوشن کی اس کی پورے سیٹ اپ کی کورس کی، وہ کہ ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پارے کو جو پہلا حصہ تھا نماز کا، اس کو میں نے علیحدہ کیا، اور اس میں کچھ صورتیں نہیں جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے جو یہ تھی پارا نمبر 1 شروع کیا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے 5 رکوع جو ہم نے لیے، 5 صفحات لیے، رکوع نہیں، 5 صفحات لیے، لیکن 4 رکوع بنتے ہیں، اس میں 16 رکوع ہوتے ہیں، اور اسی طرح 4 رکوع ہر جو ہے وہ لیول میں ہے۔
تو یہ لیول 2 ہمارا تھا، یہ پہلا لیول تھا، یہ لیول 2 تھا. اس لیول 2 میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ پہلے 5 صفحات جو ہے اس کی اسٹڈی کیے. پھر لیول جو تھا 3 تھا، اس میں ہم نے جو صفحات نمبر 6 سے لے کے 10 تک، اور لیول 3 میں ہم نے 11 سے لے کے 13 تک، یہ 2 اور 3 جو ہے ہم نے کیے ہیں، اور 13 آج ہم نے مکمل کیا. اشارات میں کورس کے ہر صفحہ پر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے کے ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اشارے میں ایک سے زیادہ مضامین ہیں. اشارات کے فائدے ہیں: اشارات سے مضمون کا پتہ چلتا ہے، نئے الفاظ کے استعمال ہوئے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، اس سے الفاظ کی معنی یاد رکھنے میں اور زور پڑنے دوبارہ ذہن میں لانے میں آسانی ہوتی ہے. اور ان کی مدد سے پورے صفحہ کے مضامین جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں، جو 4 اشارے ہوتے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے صفحے میں مضامین آئے ہیں. اور قرآن پاک کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ اس سے یعنی کہ فوری طور پہ آپ پک کر سکتے ہیں کہ کون سا مضمون یا موضوع جو ہے ان آیات مبارکہ میں آیا ہے. فکرے جو ہیں وہ بھی زنجیر کی طرح ہیں، نئے الفاظ ہیں جو کہ ہم جن کے معنی پکڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں. آیات مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. جیسے سمد ہے، ہم سمد کو اگر یاد کریں جائے اللہ الصمد یاد کریں تو زیادہ آسان رہتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. جیسے انشاءاللہ کا ہم نے کہا تھا کہ ان کے معنی جو ہیں اگر پوچھتے ہیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ کے جب میں نے پوچھا تو اگر اللہ نے چاہا تو ان کا معنی میں فوراً ذہن میں آتے ہیں، ان کے معنی اگر ہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ عربی بول چال ہے، تو اس میں ہم نے جو گرامر لی ہے اس میں قرآن کے اس ماحول سے جڑے ہوئے جملے لیے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ زبان پہ رواں ہو جائے. اور اونچا بولنے سے ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ اس میں کان سنتے بھی ہیں اور بہت کم موقع ملتا ہے اونچا بولنے کا، تو اس سے جو ہے وہ لینگویج سے وہ الفاظ جو کلیئر ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ مشق انڈائریکٹلی ہو جاتی ہے سیکھنے کی، اور انٹریکٹیو ہو جاتا ہے اس میں دونوں ٹیچر اور اس کے اور اس میں دلچسپی بڑھتی ہے. اب اس لیے جو ہے وہ گرامر جو ہے وہ کوئی پلیزنٹ نہیں ہے. کسی بھی سبجیکٹ کی کسی بھی لینگویج کی گرامر ہو تو اس کو پلیزنٹ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ آرٹسٹیکلی اس کے ایسے بنایا جاتا ہے کہ ایزیلی آدمی جو اس کر لے. یہی وجہ ہے کہ ایک زیادہ پارٹ ہم جو ہے وہ تفسیر کا اور آیات کا کرتے ہیں، اور ایک 20 منٹ کا 15 منٹ کا پارٹ جو وہ عربی گرامر کا کرتے ہیں تاکہ وہ بوجھ نہ بنے. تعارف یہ کہ جو کورس 1 تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا قرآن پاک کے 78,000 الفاظ ہیں، اس میں ہم نے 41,000 الفاظ سیکھے تھے جو 51% الفاظ بنتے تھے. اور کورس نمبر 2 جو تھا اس میں آیات جو ہم نے لی تھیں سورہ بقرہ کی 1 سے لے کے 37 تک، کورس نمبر 3 میں جو ہے 38 سے لے کے 76 تک، اور کورس 4 جو کورس ہے ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں 77 سے لے کے 105 تک آیات انشاءاللہ ہم سے سیکھیں گے. اچھا، گرامر میں لیول 1 میں ہم نے صحت مند الفاظ سیکھے. صحت مند الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ ایک عربی لفظ جو 3 الفاظ سے بنتا ہے، جیسے فاتحہ، نصرہ، ضربہ، فعالہ، تو یہ بنتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ صحت مند افعال ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ واول ساؤنڈ آ جائے، جیسے انگلش میں واول ساؤنڈ نہیں ہوتی اے ای آئی او یو، جیسے کہ عربی میں الف، واو اور یا، یہ 3 واول ساؤنڈ ہیں. اگر یہ جو صحت مند جو الفاظ ہیں اس میں سے 3 میں سے ایک جو ہے واول ساؤنڈ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہو گیا ہے، ویک لیٹر. تو اس کو ہم واول ساؤنڈ کہتے ہیں ویک لیٹرز. یہ کمزور الفاظ ہیں، تو فعل کو کہتے ہیں یہ کمزور فعل ہو گیا، تو اس کی سیکنڈ کیٹیگری بنی صحت مند افعال. اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ یا الف، واو اور یا آ جائے گا تو وہ کمزور فعل بنے گا. پھر یہ جیسے ایک سمپل تھی نون قاف لام نقل، تو اگر الف لگا دے تو نکالا تو معنی مختلف ہو گئے، اگر اس نکلوایا 2 لفظ لگا دے تو اس کے معنی مختلف ہو گئے. تو اس سے ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل لفظ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مزید فی، یعنی ایڈیشنل. مزید مین ایڈیڈ. تو کسی 3 لفظ کے فعل کے ساتھ اگر ہم ایک پہلے لگا دیں یا بعد میں لگا دیں، یہاں پہ لگا دیں، اگر یہ لفظ اضافی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مزید فی. یہ ایک تیسری کیٹیگری بنتی ہے. اچھا، یہ کیٹیگری سے بنانے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مکس اپ نہ ہو اور سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے. اب یہ ہم نے جو یہ افعال کیے تھے ان میں ضمائر ہم نے سب نہیں لی تھی، ہم نے صرف 6 ضمائر لی تھیں، جس میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم اور نحنو، یہ 6 لی تھی. ہم نے مونس بھی نہیں لیا تھا اور مجہول بھی نہیں لیا تھا. تو انشاءاللہ اس میں ہم سیپریٹلی مونس اور مجہول، ہم نے مونس لیا تھا، ہوا کے ساتھ ہیا لیا تھا، جیسے آج بھی ہم پڑھ رہے تھے تو ہوا کے ساتھ ہیا آیا تھا، تو اس کو ہم نے ایکسرسائز کیا تھا. یا پھر مضارع میں ہم نے جو وہ بھی ہوا کے ساتھ اس کے ساتھ یا فالونہ کے ساتھ تفالونہ وہ لیا تھا، جو ہے کہ وہ کرتا ہے اور وہ کرتی ہے، تو اس کو ہم نے سیکھا تھا. لیکن یہ اس کے علاوہ ہم نے نہیں سیکھا.
انشاءاللہ اس لیول میں ہم منس کو ٹچ کریں گے 1-2 لیسن میں، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا دیکھ لیں گے کہ جو ہمارے مذکر کی ضمائر ہیں اس میں جو ہلکی سی تبدیلی آتی ہے اور منس کی ضمائر منس کی جو ہے وہ گردان بن جاتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس میں لیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ، ویری ایزی۔ اس کے مقاصد میں سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات 77 to 105 سیکھنا، اور یہ ہمارے سامنے ایک پورا ڈیٹا ہے، صفحہ نمبر 11 سے 15 کا، اور باٹم میں دیا نئے الفاظ کتنے آئیں گے۔ پیج 11 پہ صرف 17 الفاظ ہیں، پیج 12 پہ 17 ہیں، پیج 13 پہ صرف 8 الفاظ ہیں، 14 پہ 16 ہیں، اور 15 12 کو کل جو لائنیں ہوتی ہیں سطور جو ہیں ایک پیج کی 15 ہوتی ہیں، تو میں تقریباً ایک لفظ ہے جو نیا آ رہا ہے، باقی سارے لفظ۔ اچھا ایک خوبصورتی جو ہے نا اس کورس کی وہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ نیا آ رہا ہے تو باقی کیا ہے 15 میں سے 14 جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو جو آٹومیٹک ریویژن ہے جو اس کورس میں ہم لگاتار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو الحمدللہ جب بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنی ویکیبولری کو بھی اپنے نالج کو بھی۔ اس میں ہر 5 صفحات ہیں اور ہر 4 سبق لیں گے، 20 سباق ہوں گے اس میں، جو وہ پارٹ بھی جو ہوگا اپنا عربک کا، اور اس میں مزید الفاظ اور معنی سیکھیں گے 70 پیج جیسے یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج پہ جو وہ پہلی سطر پہ 2 ہیں، دوسری پہ 2 ہیں، تیسری پہ 2 ہیں، چوتھی پہ کوئی لفظ نیا نہیں ہے، 5ویں پہ 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 4 سطور جو ہیں ان میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اینڈ پہ 1 پہ 3 ہے، پھر 1 ہے، پھر 1 ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 17 لفظ ہیں، کچھ میں بالکل نہیں ہے اور کچھ میں 1 یا 2 ہیں، ایوریج جو ہے ہماری وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ جو بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈ کریں جو تھے 17 جمع 17 جمع 8 جمع 16 جمع 12، اور اس میں 5 بھی تقسیم کریں تو یہ 14 بنتی ہیں، یعنی کہ ہر صفحے پہ تقریباً 14 الفاظ جو ہیں وہ نئے ہیں، اس مطلب اوسطاً جو ہے ایک لفظ ہر سطر پہ وہ نیا آئے گا۔ ہم اشارات و فکر کے میسج کے معنی کو یاد رکھیں گے، پھر قرآن کو زندگی میں لانے کے یہ سب سے اہم چیز ہے جس میں کہ قرآن پہ کیا کہ اس پہ مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تصور احساس کیا جائے کہ ہم اپنے رب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ سائیکل ہے کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، کہ ہم دعا کریں، یعنی کہ یہ جو مطالعہ غور و فکر ہے یہ پہلی چیز ہے کہ اس کو ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ ایک کتاب ہے قرآن پہ عمل، تو ان کی منشورات والوں نے پبلش کی ہے مستقبلی، تو اس پہ عربی سے وہ انگلش اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اس میں میری خواتین کے ہیں اور انہوں نے ایک ایک آیت لی ہے اور ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں، اس کے بعد اس نے وہاں پہ جو ایکسپیرینس ہے خواتین کا ان کو جو ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس آیت نے کس طریقے سے ان کی زندگی میں امپیکٹ جنریٹ کیا، کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی آیت ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے۔ جب انہیں قرآن پہ عمل کے لیے کہا تو وہ آیت پڑھتی بھی نہیں ہے اور اس پہ غور و فکر بھی کرتی نہیں، اس پہ عمل کرتی بھی، اور زندگی آل ٹوگیدر چینج ہو گئی۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن بات غور و فکر کی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس پہ پوری کوشش کریں گے۔ تو اس کا یہ قرآن پاک کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد کی آیت ہے۔ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ پھر صرف کے قواعد بنانے جو ہیں وہ الفاظ بنانے کا قاعدہ تھا، یعنی فاتحہ سے مختلف الفاظ بنتے تھے یا اسی قسم کے ہم لگاتار ابھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے سیکھے۔ نحو میں جو ہوتے ہیں الفاظ کی جوڑیاں بنانا اور پھر جوڑیاں سے جملہ بنانا، یعنی 2 لفظوں کے پیر بنانا، پھر ان سے اب وہ ہم نے جو ابھی بھی جو ہم کر رہے تھے فکرے جملے کر رہے تھے وہ 2 3 الفاظ کے تھے، پھر وہی جملے مل کے جو ہے وہ ایک وہ جو جوڑے جو ہوتے ہیں مل کے جو جملے بناتے ہیں، تو جوڑے بنانا سیکھنا اور پھر اس کے جملے بنانا سیکھنا۔ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن کے متعلق عربی بول چال کے 2 سے زیادہ زائد جملے یہ کنٹینیوسلی ہم کر رہے ہیں کہ عربی بول چال میں کیسے استعمال کریں۔ ہم ہلکے سے جو اس کو لیتے ہیں پھر تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ پھر اس کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے سب سے۔ جیسے ہم بچوں کو سائیکل چلانا سکھاتے ہیں نا، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، لیکن کچھ مطلب سپورٹ واپس ہو جاتی ہے وہ سائیکل چلاتے رہتے ہیں، تو ایسی یہی ہے، یہ سپورٹ ہے جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، اس کے بعد عربی بولنے بھی آ جاتی ہے، لکھنے بھی آ جاتی ہے ایک ٹائم کے بعد الحمدللہ۔ تو یہ آج کا جو ہمارا صفحہ ہے اس میں جو ہے وہ پہلا اشارہ ہے جاہلوں اور پڑھے لکھوں کا حال، دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند روز، تیسرا ایک اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا، کہ جنت میں کون جائیں گے اور آگ میں کون جائیں گے، اور پھر جو چھٹا اشارہ ہے وہ میثاق بنی اسرائیل کا۔ یہاں پہ ہم جو ہے نا یہ رکوع نمبر 5 جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور آخری آیت جو ہے یہ رکوع نمبر 6 کی ہے۔ اس میں یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے جو ہے جس کی بنیاد پہ یہ اشارے بنے ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔
یہ کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، یعنی جاہل، اور کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں جو اس سے جو دنیا کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو کلیم کرتے ہیں، وہ یہودی وہ کلیم یہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کو تو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور جس چند گنے چنے دنوں کے. اور یہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، کہ ہم تو کچھ مدت کے لیے جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر ہم باہر نکال لیے جائیں گے. اچھا، مدت کا تعین پوچھے تو کسی کو مدت کا تعین پتہ نہیں ہے کہ مدت کا تعین کیا ہوگا. وہاں پہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. تو اگر ایک دن کے لیے بھی ڈالے گئے نا تو 50,000 سال ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور بے بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرمائے، اور ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ قاعدہ آگ اور جنت کا کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جو جنت میں جانے والے ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قانون بیان کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ میثاق جو ہے بنی اسرائیل کا، اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور جو ذمہ داریاں تھیں کہ اللہ کی بات کرو گے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، قربا کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو ہے یہ پوری جو ہے وہ نیکیوں کی ڈیٹیل جو ہے، جو بر جس کو ہم کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے گی. اور یہ عید اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور یہ ساری قوموں سے لیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج بھی ویلڈ ہے، اسی طریقے سے جیسے اس وقت ویلڈ تھیں. تعارف لے لیتے ہیں پہلے اشارے کا. یہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا جس میں جو ہے ہمارے سامنے اس میں جو چل رہی ہیں، اس میں اسباق اس آیات مبارکہ میں آئیں گے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر. ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں آرزوؤں کی میں زندگی گزارتے ہیں جو کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے. اس میں جو نئے لفظ آئے ہیں، تو پہلی 3 سطور میں 2 لفظ آئے ہیں، اور آخر میں 0 اور 1 آئے ہیں. ٹوٹل یہ جو ہے وہ 5 سطور ہیں، اور ان میں 7 نئے الفاظ آئے ہیں. تو ہم جائزہ لیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن پاک اتنا آسان ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اتنا سیکھ لیا. جیسے یہ پہلے بات آ چکی ہے، اسکپ کریں گے تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا نہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ہر ایک اولا، ابا، اور کیا نہیں. الف جو ہے وہ کیا کے لیے، واو اور کے لیے، لا نہیں کے لیے. الف، آ، وا، لا، یہ 3 الفاظ ہیں. آ کیا، وا اور لا نہیں. اور کیا نہیں؟ یعلمون نہیں جانتے، وہ جانتے. یعلمون وہ جانتے. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے. انا کہ ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے. ما جو، ما اگر شروع میں آئے، درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں دے گا، اور ما جو ماضی کے ساتھ آئے گا تو منفی کے معنی میں آئے گا. اللہ جو ہے مضارع میں آئے گا تو منفی کے معنی میں آئے گا. ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یہاں پہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. ما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یسرون سر جو ہے وہ چھپانے کو کہتے ہیں، اور جو یعلنون اعلان کرنا، اسی سے اعلان بھی اسی سے آتا ہے، تو ظاہر کرنے میں آتے ہیں. وما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، وما اور جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں. قرآن پاک آگے بڑھنے سے پہلے ان کے اس طرز فکر اور طرز عمل پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اپنی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ چھپا رہے تھے یا ظاہر کر رہے تھے، بلکہ وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. یہ اس جو ان کے رویے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھپا رہے تھے. تو اس میں ہم مشق کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ارسلان بھی کیجیے گا آپ. اولا یعلمون، اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ ان اللہ کہ اللہ، کہ اللہ، یعلم یعلم جانتا ہے، جانتا ہے، ما یسرون ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، ما یعلنون وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں.
اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں ما یعلنون. اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت ہے ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کہ کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے. یہاں پہ ان پڑھ لوگ، یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں وہ واو اور منہم، ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں. ان پڑھ امی کو ان پڑھ کو کہتے ہیں، امیون جمع ہے ان پڑھوں کی. لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، یعلمون الکتابہ کتاب کو، اللہ سوائے امانی، اللہ مگر، یہاں پہ ہے سوائے یا مگر کے، امانی یا جھوٹی آرزوؤں کے، وا اور ان ہم اور نہیں ہے، اللہ سوائے یظنون گمان کرتے. زن گمان کو لیتے ہیں، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. جمع کا واو جو یا وہ کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے یظنون، جمع کے لیے یظنون جو وہ سب گمان کرتے، وہ سب گمان کرتے. تو اس میں جو ڈیٹیل ہے ومنہم امیون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دو گروہوں کی بات کرے، ایک ان پڑھ ہے اور دوسرے علماء ہیں. ہر سوسائٹی میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک ان پڑھ ہیں اور دوسرے علماء ہیں. اور کہ امی یعنی ان پڑھ جو ہے وہ کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجودہ تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. ان کا مذہب پورے کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسے آگ میں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں، صرف یہودی جنت میں جائیں گے. آخری 3 پوائنٹس کو لے لیں تو اگر آپ اپنی سوسائٹی میں نکلیں تو جو ہمارے بھی آس پاس افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو صرف جو ان کو کہا جاتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کے خیالات بھی اسی قسم کے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ کو بچا لیا جائے گا. وہ کبھی کسی پیر کے اس پہ کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کر لیتے ہیں، کبھی کسی اور کے ساتھ افیلیٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچا کے لے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو اللہ نے مانگو کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس تو نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا میں اللہ سے، نہیں کہا کہ پھر سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں سے میری یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. یہ عمل جو ہے اس میں شامل ہوا، بغیر عمل کے نہیں. لیکن یہ کہ یہاں پہ صرف امیدیں ہیں، آرزویں، یہی جو یظنون ہے نا کہ آگے میں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہتے ہیں، صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یہ آج بھی ان کے کانسیپٹ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. آگے جو ہے وہ جب ہدایت کی بنیادی سرچشموں سے یہ بڑی ماضی یعنی اللہ کی کتاب اور رسولوں کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں. جب لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں نا، کتاب سے تعلق قائم ہوتا ہے، پھر یہ باتیں نہیں آتی. آج کل کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اسی سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے. قومیں اپنے زوال کے دور میں بے بنیاد خیالات کو اپنی نجات کی آس لگائے بیٹھی رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں. عمل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا. اگر فجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے نا آپ کو، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. سردیوں میں جب وہ نیند تو پوری ہوتی ہے لیکن ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں جو ہے وہ نیند ہی پوری نہیں ہوتی، 3-4 گھنٹے کے بعد اذان ہو جاتی ہے، ادھر آپ سوئے ادھر فجر کا ٹائم ہو گیا. تو وہ ہے پھر لیکن اٹھنا پڑتا ہے، جب فرض ہے تو اٹھنا پڑتا ہے. لیکن کوئی بھی عمل کرنا ہونا اس کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن یظنون امیدوں کے لیے تو کوئی قربانی کی ضرورت نہیں، بس کسی پہ اپنا جو ہے وہ تکیہ رکھ دیا اور اس کے بعد اپنا جو کچھ مرضی کرتے رہے. ہماری یہ جھوٹی آرزوؤں کے، اس میں ایسی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی محض خیام خیال میں مگن رہے، کوئی شخص جھوٹی روایات اور خرافات میں مبتلا رہے. امانی سے مراد وہ جھوٹی من گھڑت باتیں مراد ہیں جو یہود نے اپنے علماء سے سن کر بلا تحقیق مان لی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ قوم ہے، اور جو برے عمل بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے پہلے سے. اس لیے یہ اپنے ذہن میں بسہولت نجات پا جانے کی امید لے بیٹھے تھے کہ ان کو بتایا ہی گیا تھا. اس سے وہ اس پہ ایمان رکھتے تھے تو اس کے لیے بڑے آرام تھا کہ جی ہمیں تو اللہ نے معاف کر دیا، ہمارے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے کسی قسم کے. فی ظلال قرآن میں جو ان تفسیر دی ہے سید قطب نے کہ ان کی خواہشات اور باطل
آرزوؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس قدر بدکاری اور احکام کی جتنی خلاف ورزی بھی کریں بہرحال نجات پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جو کچھ مرضی کرتے رہیں نجات ان کی ہو جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ میں چند دن رہیں گے، اس کے بعد جنت کی طرف جا نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمنا کے خلاف عدالت اور جزا اور سزا کے صحیح تصور کے سراسر خلاف ہے، لیکن سوال یہ کہ ان کی اس آرزو کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ اور ان کے درمیان کو باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ خیال جاہل لوگوں کے بے بنیاد آرزو اور خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسری یہ تصور ان فریب کار علماء کے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ ایسی آرزویں ہیں جن کا سہارا وہ تمام لوگ لیا کرتے ہیں جو صحیح عقیدہ اور نظریہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس پہ جو قرآن پاک، اگر آج کی بات کریں تو قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُل لَّاتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا۔ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کر دیتے ہو جس کے مطلب تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، یعنی کہ تم اپنے پاس سے کرے، اللہ نے تو کوئی ذمہ نہیں لیا۔ اس میں جو حدیث پاک میں ملتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبد الرحمن بن ابی کرال جو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ محبت اور عقیدت جو ہے وہ تو ہمیشہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے سوال فرمایا کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو انہیں عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول سے اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ دیکھیں گے کیا یہ جو وہ پیک ٹائم تھا کہ جب وہ اپنے ایک ایکشن کر رہے تھے اللہ کے رسول کی محبت میں، انہوں نے کیا بھی دیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا، یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں یہ یاد رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اس وقت جب وہ جب وضو کا پانی اپنے جسموں میں مر رہے تھے؟ یہ تو بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کے اپنے جسم پہ لگا لے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رسول نے فرمایا کہ بات کرے تو سچ بولے، جب اس کو امانت رکھی جائے تو امانت کا حق ادا کرے، اور اپنے مسائل سے اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں کرے گا تو اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ یہ ہے عمل کرنے والے، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بات کرے تو سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں امانت کا حق ادا کرے، خیانت نہیں، امانت کا حق ادا کرے، تو حفاظت کا، اس کو پہنچانے کا، ٹائم پہ واپس کرنے کا، اور اپنے ہمسایوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ یہ بات ہے کرنے والی۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، اور ان میں سے کچھ، امیون، امیون، ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 79 ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے جو اس سے وہ کماتے ہیں. ویل اللہ، سو خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، للذین، ان کے لیے جو یکتبون، لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب، کتاب لکھتے ہیں، بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ہذا، یہ، من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، لیشترو، وہ تاکہ وہ سب حاصل کریں، یہ خریدیں، یشترو تاکہ وہ حاصل کریں، لی تاکہ، یشترو وہ، یشترو سب حاصل کریں، بھی اس سے، سمنن قیمت، کلیلہ تھوڑی، سمنا قیمت کلیلہ تھوڑی، ویل لہم، اور سو خرابی ہے ان کے لیے، مما، اس سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے، مما، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ، اگر آپ نے مما کاتبت ایدیہم، ایدیہم جو ہے وہ جمع ہے، اور جمع جب بریک ہوتی ہے اس کو مکسر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ ماضی واحد کا، فعل ماضی کا جو ہے وہ واحد آتا ہے، کاتبت. تو یہ جو ہے وہ مونس میں ہے کاتبت، تو یہ اس لیے یہاں پہ کاتبت آیا ہے. اس کی جو ویل اللہ پسلاکی اور تباہی ہے ان گناہوں کی حالت میں، ابتدا میں وہی یعنی افسوس کے ہوں گے، یعنی کہ یہ ویل کی جو نا وہ ایک تشریح ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کی. یہ ویل کو ہم کہیں گے ویل کے معنی افسوس کے ہوں گے، جو ایک شریف آدمی کے لیے اتنے کافی ہے. کہتے ہیں یار تمہارے سے یہ امید نہیں تھی، اور اس کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. وہ کوئی کام کرتے کہتے تمہارے سے یہ امید نہیں تھی، تمہارا مقام ہمارے سامنے بڑا تھا. تو دوسری یا درمیانی حالت میں اس کا مفہوم تباہی اور بربادی کا ہے، جس کے قرآن کی دوسری زبان میں لعنت کہا گیا ہے. تو اس کو لعنت کہیے کہ یہ جو یہ کام کیا ہے یہ لعنت والا کام ہے. اور تیسری ویل کی جو ہے وہ آخری حالت جو ہے وہ اس کی دوزخ مراد لی گئی ہے. یعنی ایک تو ویل افسوس کا مقام ہے، دوسرا تباہی کا مقام ہے، اور تیسرا اس کا انجام ہے وہ دوزخ ہے. للذین، ویل جس کی معرف القرآن میں جو انہوں نے کی ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ ویل سے معنی ہلاکت اور بربادی کی ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو گھل جائیں گے. ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے. تو یہ انہوں نے اس کی ہے تشریح. تو یکتبون کتاب بیدیہم، ہم دیکھو کتاب اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، تو یہ جو اس آیت میں ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس میں آیات الہی کو سرے سے بدل دیا. انہوں نے بہت سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، کتاب میں تبدیلی کر کے انہیں اپنی جانب سے کمی زیادتی کی. تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ دیا، اور یہ جیسے نبی کے وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی ویسے جو ہے وہ کائنات میں، دنیا میں یہ موجود ہے، لیکن دوسری کتابیں نہیں ہیں، دوسرے میں چینجز آ چکی ہیں. رول قرآن سے دبر قرآن میں اس میں جو ڈیٹیل ملی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی، بڑی امپارٹنٹ ہے. یہ جو اچھی طرح ایکسپلین کیا سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے فتاوا کو جو انہوں نے شرعی سند کے بغیر لکھے، جن کا مقصد اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کرنا، اپنے ماننے والوں کو خوش کرنا تھا، کتاب اللہ کا درجہ دے دیا، اور یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ اپنے فتاوا میں لکھا ہے وہ سراسر اللہ کی کتاب سے نہ صرف ثابت ہے بلکہ اسی سے ماخوذ ہے. یہاں الکتاب سے کا لفظ کتاب اللہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام اور قوانین کے لیے آیا ہے. اس سے مراد وہ فتاوا ہے جو انہوں نے شرعی احکام جاری کرتے ہوئے مرتب کیے. اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فتاووں کے لیے کتاب الہی کے اندر سے کوئی بنیاد سند نہیں تھی، وہ محض ان کے من گھڑت فتوے تھے، لیکن ان کا انتصاب وہ اللہ اور اس کے شریعت کی طرف کرتے تھے. یعنی فتوے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دیے تھے، نام وہ اللہ کی کتاب کا لگاتے تھے. تو وَيَقُولُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یشتروا بھی، تاکہ وہ اس کے عوض حقیر قیمت حاصل کریں. حقیر اس لیے کہ دین فروشی محض اپنی دنیاوی اغراض کے لیے کرتے تھے. دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی اگر دین کو فروخت کر کے حاصل کیا جائے تو حقیقت میں وہ حقیر ہی ہے. دنیا سے بڑا بڑا فائدہ اگر دین کو فروخت کر کے تو وہ حقیر ہی ہے. وَيْلٌ لَّهُمْ،
اور تباہی خرابی ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے متعدد سزائیں ملیں گی. ان کی سزا اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس میں آگے امت مسلمہ نے بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجیے. جب کبھی کوئی آپ کو نامعلوم شخص اسلام کے بارے میں کوئی بات سنے تو اس کی باتوں کو قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں. اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اس کو کہہ کر پیش مت کیجیے کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، بلکہ ایسی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے گا، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور بغیر علم کے اس کا جواب دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ویسا رپیٹ کیجیے گا. ویل للذین، ویل للذین، تو خرابیاں ان لوگوں کے لیے جو تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب، لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بہ، یہ واو کو ہم لمبا کریں گے اس پہ کیونکہ الف ہے آگے، تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. ویل لہم مما کتبت ایدیہم، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، تو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. ویل لہم مما یکسبون، وویل لہم مما یکسبون، خرابی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں. اور خرابی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں اور آگے جو ہے وہ ہم دعا کر لیتے ہیں. یہاں پر مطالعے کے بعد بڑی امپورٹنٹ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ قرآن مجید سیکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات محض تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں متعلق. اور پھر یہ پلان ہم بنائیں کہ کوئی بات سننے یا کہنے سے پہلے ہم اس بات کی تصدیق کریں گے کیا وہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں. تو آگے ہم لیتے ہیں اسماء، اور اس میں پہلے ہم جمع لیں گے. امی کے جمع امیون، امیین ہے، اور ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ. امانی یا جھوٹی ارزاں جو اس کی امانی، اس کی جو ہے وہ جمع ہے، اور امانیہ اس کی جو ہے واحد ہے. اور اس کے بعد جو ہے عید، ید جو ہے وہ واحد ہے. عیدی جو ہے، عیدی جو ہے اس کی جمع ہے، عیدی جمع ہے اس کی. سمن واحد ہے، اسمان جو ہے اس کی جمع ہے. تو قیمت جو ہے ویسے رپیٹ کیجیے گا. امی، امیون، امیین، امی، امیون، امیین، امنیہ، امانیہ، امنیہ، امانیہ، ید عیدی، ید ایدی، سمن اسمان. ثمن اسمان. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیتے ہیں یہ اپنے سید افعال. علیم یعلم علم، عالم معلوم علم، جاننا. کتبہ یکتبو، اکتب کاتب مکتوب کتابہ. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سارے، یہ ہمارے نئی نہیں ہے. قصبہ یکسب اکسب، کاسب مقصوب قصب، اس نے کمایا. قصبہ، یہ ریپیٹ کر دیں. قصبہ یکسب اکسب، کسبہ یکسب اکسب، قاسب، کاسب مقصوب قصب. کاسب مکسوب کسب. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ اپنے ویک لیٹر ہیں. زنہ، زنہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. زنہ یظن ظنہ، زان مظنون زن. اور پھر یہ قالا، قالا بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. قالا یقول قل، قائل مقول قول.
اور اس کے بعد کوئی نیا لفظ اس میں یہ قلہ نیا ہے. قلہ جو ہے کم ہونا. قلہ یقول قلہ. کلا یقل کلا یقلو قلہ. قلہ قلہ یقل قلہ. کلا یقلو قلہ. قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. آگے جو مزید فی ہم دیکھتے ہیں. مزید فی میں یہ یسرون جو پہلے آ رہا ہے. اسرا جو اس کا ہے اسرا اس نے چھپایا. اسرا یسر اسر اسرر. اسر یسر اسرر. اسرا یسر اسرر. اسر یسر اسرر. مسر مسر اسرار. مسر مسر اسرار. آگے جو ہے وہ آلنا اس میں جو ہے وہ ظاہر کرنا اعلان کرنا. آلنا یعلن آلن. اعلن یعلن اعلن. مولن مولن اعلان. معلن معلن اعلان. آگے جو ہے وہ اشترا. اشترا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا خریدنا. اشترا یشتری اشتری. اشترى یشتری اشتری. مشتری مشترن اشترا. مشترن مشترن اشترى. اس کو ہم سکپ کریں گے. گرامر پہ آئیں گے. اور گرامر میں جیسے میں نے کہا کہ آج ہم جو ہے وہ ضمائر کی جو ہے نا وہ کریں گے, اپنی انٹروڈکشن کریں گے اس میں.